وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق الله العظيم کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ تبیان لکل شیء، یہ جو قرآن ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا اس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو جو تم نے اللہ سے وعدے کیے ہیں اس کو پورا نہ کرو اور اللہ کا نام استعمال کر کے اپنی قسموں کو خیانت کا ذریعہ نہ بناؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچتے ہو سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کے ہاں جو بھی ہے وہ بہتر ہے واسطے تمہارے اگر تم جانتے ہو، یعنی دنیا کا جو مال دنیا کا دولت ہے اس کو دیکھ کر اگر تم دائرہ اسلام سے نکلتے ہو تو یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ بہت بہتر ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا جو مرد اور عورت نیک عمل کرے گا اور ایمان کی حالت میں ہوگا ہم اس کو دنیا اور آخرت میں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس آیت کے اندر اللہ نے پھر اسی کی طرف رجوع فرمایا تبیان لکل شیء، میرے پیغمبر جو ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے جب آپ اس کتاب کو پڑھنے لگو تلاوت کرنے لگو تو آپ اللہ سے پناہ طلب کر لو، ٹھیک ہے، آپ اللہ کی پناہ کے اندر آ جاؤ شیطان مردود کے شر سے، کیونکہ شیطان آپ کے دل کے اوپر تو کبھی بھی وسوسہ نہیں ڈال سکے گا، لیکن آپ پھر بھی تعلیم کے لیے اپنی امت کی تعلیم کے لیے پھر بھی آپ شیطان مردود کے وسوسے سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جو شیطان کا زور ہے وہ ایمان والوں کے اوپر نہیں چلتا اور جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں ان کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا۔ ہاں شیطان کا جو زور ہے وہ کس کے اوپر چلتا ہے؟ جو شیطان کے وسوسے کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، شیطان کا زور اس کے اوپر چل پڑتا ہے جو شیطان کو اپنا رفیق سمجھتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ مل کر اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ شریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی آیت کے حوالے سے کہ شیطان کا زور کن کے اوپر چلتا ہے، یعنی مشرکوں کے اوپر چلتا ہے، کافروں کے اوپر چلتا ہے، گناہ گاروں کے اوپر چلتا ہے، اسی حوالے سے اب اللہ بیان فرمائیں گے کہ شیطان کے شیطانی وسوسوں سے جو شیطان کے وسوسوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے لگ جاتے ہیں شیطان کے وسوسے پہ، پھر وہ قرآن پاک کے اوپر بے جا اعتراضات کرتے ہیں، بے جا شبہات کرتے ہیں قرآن پاک کے اوپر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب بھائی یہ دلیل وہی تھی نا پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہم میرے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا کھلا واضح بیان ہے، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے اور فرما برداروں کے لیے کیا ہے؟ یہ خوشخبری ہے، ٹھیک ہے، اسی کے متعلق ہے، دلیل وہی سے متعلق ہے اور یہ شکوہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ،
اور جب ہم تبدیل کرتے ہیں کوئی آیت مکان آیتن، دوسری آیت کی جگہ، کوئی آیت دوسری آیت کی جگہ جب ہم کوئی تبدیل کرتے ہیں، واللہ اعلم بما ینزل، اور اللہ خوب جانتے ہیں بما ینزل، اس قرآن کی جو اس نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ خوب جانتے ہیں اس کی مصلحت کو جو وہ نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے، واللہ اعلم بما ینزل، اور اللہ خوب جانتا ہے مصلحت کو اس قرآن کی جو وہ نازل کرتا ہے۔ قالو، اب یہ شکوہ ہے، انما انت مفترن، یہ مشرکین اب شیطان کے وسوسوں میں عمل کر کے ان کے وسوسوں میں داخل ہو کر اب کیا کہتے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں سوائے اس کے نہیں، انت مفترن، تو جھوٹ کو گھڑنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے تم مفتر ہے، یعنی جھوٹ گھڑنے والا ہے۔ یہ کلام جو ہے من جانب اللہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے لے کر آتا ہے۔ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ تبدیل نہ ہوتا کبھی بھی۔ اللہ نے آگے جواب دیا، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھو بات، مشرکین پر یہ شکوہ ہے، قرآن مجید پر شیطانی وسوسوں سے بے جا شبہات وارد کرتے تھے۔ ان کا پہلا شبہ یہ تھا، اب یہ شبہ دلیل وحی سے متعلق تھا کہ قرآن مجید میں اب اللہ تعالیٰ ابتدا میں وقتی مسالے کی بنا پر کچھ احکامات نازل کر دیتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں اللہ تعالیٰ وقتی مصلحت کی بنا پر کچھ احکامات نازل کر دیتے، جب ان کی ضرورت باقی نہ رہتی تو اللہ ان کو کیا کر دیتے، منسوخ کر دیتے، ختم کر دیتے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایک بہتر حکم لے کر آتے۔ اس لیے مشرکین تان کرتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بات اللہ تعالیٰ کرے اور پھر اللہ واپس لے لے، کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اتار دیا، حکم اتار دیا، اور پھر اللہ نے اس کو ختم کر کے دوسری جگہ، یعنی ایک آیت اللہ نے اتار دی ہے، دوسری آیت اللہ اس کو ختم کر کے دوسری آیت اللہ تعالیٰ لے آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ انت مفتر، یہ تیرا گھڑا ہوا اپنا کلام ہے، تو نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے یہ کلام، الیاذ باللہ۔ ٹھیک ہے، کہ تو اپنی طرف سے بنا کر لا کے تو اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتا تھا، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جواب تو نہیں دیا، جواب اگلی آیت میں ہے، لیکن اشارہ کیا ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی میں نے قرآن کے اندر نازل کیا ہے نا، اس کے نازل کرنے کی مصلحتوں کو، حکمتوں کو اور مواقع کو میں ہی خوب جانتا ہوں، بس میں ہی جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو، واللہ اعلم بما ینزل، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اتارتا ہے، یعنی مصلحت کو۔ بل اکثرہم لا یعلمون، ان کے اکثر نہیں جانتے، بلکہ کون جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ کیا ہے، اصل جواب جو ہے اب اللہ تعالیٰ آگے بیان فرمائیں گے۔ دیکھیں جی، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں نا منسوخ جو ہے، منسوخ یہ سورۃ بقرہ کے اندر میں سمجھایا ہوں، بعض اوقات تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے لیکن حکم باقی رہتا ہے۔ تلاوت کیا ہو جاتی ہے، منسوخ ہو جاتی ہے اور حکم باقی رہتا ہے۔ بعض اوقات حکم منسوخ ہو جاتا ہے لیکن تلاوت باقی رہتی ہے، حکم منسوخ ہو جاتا ہے، تلاوت باقی رہتی ہے، اور بعض اوقات تلاوت بھی منسوخ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، حکم بھی منسوخ کر دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں سورۃ احزاب جو تھی یہ سورۃ بقرہ کے برابر بڑی سورت تھی، لیکن اس کا بے شمار حصہ، اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ، یعنی پہلے لوگ اسلام کے دائرے میں جب داخل ہوتے تھے، اب یکدم ان کے اوپر ایک احکام نہیں لاگو کر دیے جاتے تھے، بلکہ وقتی مصلحت کی بنا پر اللہ ابتدائی اسلام میں کچھ ہلکے احکام رکھتے تھے، پھر جب وہ ایمان کے اندر کندن ہو جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ مصلحت کی بنا پر، حکمت کی بنا پر وہ پہلا حکم ختم کر کے دوسرا حکم اللہ تعالیٰ لے آتے تھے۔ تو مشرکین یہ طعنا کرتے تھے یہ تو اللہ کا کلام ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک حکم نازل کرے پھر دوسرا اللہ تعالیٰ پہلے حکم کو ہٹا کے دوسرا اللہ نازل کر دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دوسرا جواب اللہ دے رہے، جواب یہاں سے اصل ہو رہا ہے شکوے کا جواب، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ جواب شکوہ، فرما دو میرے پیغمبر، نزلہ اتارا ہے اس کو روح القدسی، روح پاک نے، یعنی واسطہ وحی،
جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے من ربک، یہ منزل ہے، یعنی اتارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے. اور کس کی جانب سے اور کس کی وجہ سے اتارا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اتارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور کس کی طرف اتارا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا جا رہا ہے. فرما دو میرے پیغمبر، نزلہ، اتارا ہے اس کو روح پاک نے، یعنی یہ واسطہ وہی تھا نا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ راوی تھے، ٹھیک ہے. من ربک، تیرے رب کی جانب سے، بالحق، ساتھ حق کے. کیوں اتارا؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ مضبوط کرے کس پر؟ ایمان پر. کن لوگوں کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم کیا کر دیا ہے؟ اتار دیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے جواب فرمایا کہ میرے پیغمبر، یہ قرآن جو ہے یہ آپ کا مفترا نہیں، آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جانب سے لے کے آئے ہیں آپ کے اوپر. یہ کلام آپ کا گھڑا ہوا نہیں ہے. یہ کیوں ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم ہم نازل کر دیتے ہیں؟ تاکہ نسخ کے ذریعے ہم مومنوں کا امتحان کریں. نسخ کے ذریعے مومنوں کا امتحان کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ کون سا ایمان والا اللہ کے اس نسخ کردہ حکم کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو دوسرا اللہ نے حکم نازل کیا کون اس کے اوپر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں. چنانچہ جب بھی کوئی آیت منسوخ ہوتی تھی نا، اسی طرح کوئی حکم منسوخ ہو جاتا تھا تو مومنوں کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا تھا. کس طرح؟ وہ سمجھتے تھے کہ اب جو آیت منسوخ ہو گئی ہے نا، منسوخ کی بجائے اب جو آیت اتری ہے، دوسرا حکم اترا ہے، یعنی جو ناسخ ہے، نسخ کرنے والا حکم ہے، اب یہ ہمارے حق میں زیادہ مفید ہے، اب یہ ہمارے حق میں زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کے اندر اللہ کی حکمت ہے. تو ایمان والے، ان کا ایمان جو ہو جاتا اور مضبوط ہو جاتا تھا اور پکا ہو جاتا تھا ان کا ایمان. اللہ نے فرمایا میں اس لیے دوسرا حکم لے کے آتا ہوں، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مضبوط کر دوں میں ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جو کیا لائے ہیں؟ ایمان لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آگے وہدن، اور ہدایت ہے، ٹھیک ہے. وبشریٰ للمسلمین، پھر اللہ فرما رہے ہیں خوشخبری ہے واسطے فرما برداروں کے، یعنی جو اس قرآن کو مان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم جو منسوخ کر دیا ہے اور جو ناسخ حکم آیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. کس کی خوشخبری ہے؟ نجات کی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے، رسول کی رضا کی خوشخبری ہے، ایسی چیزوں کی خوشخبری ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. اب یہ دوسرا شکوہ ہے یہاں سے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انہم، بے شک، یقولون، وہ کہتے ہیں، انما، سوائے اس کے نہیں کہ، سکھلاتا ہے، یعلمہ، سکھلاتا ہے اس کو، یعنی اس پیغمبر کو سکھلاتا ہے، بشرٌ، ایک بشر، سوائے اس کے نہیں کہ اس پیغمبر کو کون سکھلاتا ہے؟ ایک بشر سکھلاتا ہے. روم سے ایک لوہار آیا تھا، مکہ مکرمہ کے اندر یہ لوہار کا کام کرتا تھا، روم سے آیا تھا، اس کا نام تھا بلعام. کیا نام تھا اس کا؟ بلعام. مکہ مکرمہ کے اندر یہ لوہار کا کام کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے ساتھ دوستی تھی. جس دکان کے اندر یہ کام کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے پھرتے تھے، کہیں جاتے تھے بازار کے اندر، اس کی دکان کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے، گفتگو کرتے، باتیں کرتے. تو مشرکین مکہ جب گزرتے تھے تو یہ دیکھ کے کہتے تھے یہ جو روم سے بندہ آتا ہے نا لوہار، یہ اس کو سکھاتا ہے، یہ اس کو کیا کرتا ہے؟ یہ اس کو سکھاتا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے اس کو ساری. تو مشرکین اب عیسائیوں کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ انجیل کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، یہ پڑھے لکھے اہل کتاب تھے. تو مشرکین کہتے تھے یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ اس کو لوہار بنا کے دیتا ہے. تو اللہ نے یہ شکوہ کیا اس کے اندر، مشرکین، ہم جانتے ہیں بے شک یہ مشرک کہتے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ اس کو سکھاتا ہے ایک بشر، ایک بندہ، وہی جو روم سے لوہار آیا تھا، بلعام جس کا نام تھا. آگے اللہ نے اس کا جواب دیا، اور زبردست اللہ نے جواب دیا. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ زبان اس انسان کی، لسان الذی، زبان اس انسان کی، یلحدون الیہ، نسبت کرتے ہیں طرف اس کے، اعجمی، اوپرا، اجنبی ہے، ٹھیک ہے. یعنی
یہ اس انسان کی طرف نسبت کرتے ہیں جو کیا ہے؟ اوپرا ہے، اجنبی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ زبان ہے عربی صاف واضح. ٹھیک ہے. اللہ نے ان کے بہتان کا کیا جواب دیا کہ اس کی زبان جس کی طرف وہ قرآن سکھانے کی نسبت کر رہے ہیں میرے پیغمبر کی، یعنی وہ لوہار اس کو قرآن سکھاتا ہے، وہ آدمی اس کو قرآن سکھاتا ہے، اور وہ تو اجمی ہے، یعنی وہ غیر عربی ہے. روم کا علاقہ عرب کا علاقہ تو نہیں تھا، وہ اجمی کا علاقہ تھا، ان کی زبان اور تھی. تو اللہ نے فرمایا وہ تو ایک غیر عربی ہے، اجمی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک عربی جیسی فصیح و بلیغ زبان کو کس طرح اس کو سکھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تمہاری بے عقلی کی بھی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ ہے اجمی اور یہ قرآن کیا ہے؟ عربی ہے. فصیح و بلیغ زبان کے اندر میں نے اس قرآن کو اتارا ہے، اور وہ اجمی کس طرح ایک فصیح و بلیغ زبان میرے پیغمبر کو سکھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء اس کلام کے آگے عاجز ہو گئے ہیں کہ اس جیسی ایک آیت بھی آج تک اس کی مثل بنا نہیں سکے. پس جو شخص عربی بولنے کے اوپر قادر نہیں ہے، وہ عربی جیسی فصیح و بلیغ کلام بنا کر وہ کس طرح میرے پیغمبر کو حوالے کر سکتا ہے؟ سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ دیکھو ترجمہ دوبارہ اس کا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ گھڑتے ہیں، کہ بے شک وہ کہتے ہیں انما سوائے اس کے نہیں کہ سکھلاتا ہے اس کو ایک بشر. لسان الذی، زبان اس انسان کی، یلحدون جو نسبت کرتے ہیں، الیہ طرف اس کے، آجمیٌ اس کے اوپرا اجنبی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ زبان ہے عربی صاف ستھری واضح. ٹھیک ہے. آج ایک جملہ مشہور ہے کہ انٹرنیشنل زبانوں میں سے عربی جو ہے 11ویں نمبر کے اوپر ہے. انٹرنیشنل زبانوں میں سے عربی 11ویں نمبر پہ لینگویج آتی ہے. اللہ قرآن کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، کہ یہ جو زبان ہے عربی کیا ہے؟ صاف ستھری زبان ہے. تم خدا کی قسم عربی کے قانون پڑھ کے دیکھو، دنیا کے اندر مجھے کوئی دکھاؤ کوئی ایسی زبان ہے. چلو انگلش کا سپیلنگ غلط ہو جائے، کوئی معنی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کا معنی کیا ہو گیا، غلط ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں اس کے اندر حرف کو تبدیل کر دیا جائے نا، لفظ کو تبدیل کر دیا جائے. ٹھیک ہے. ان کی جگہ دی لگا دے، دی کی جگہ اوف لگا دے، تب معنی بگڑ جاتا ہے. لیکن اس کا تو زیر زبر ہی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. آپ آخری حرف کا اعراب جو ہے وہ غلط کر دو، پیش کی جگہ زبر لگا دو، زبر کی جگہ زیر لگا دو، تو معنی اس کا خراب ہو جائے گا. ایسی فصیح و بلیغ زبان ہے، ایسی فصیح و بلیغ زبان ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب مثال کے طور پہ ایک ہی حرف ہے، صرف زبر زیر کی وجہ سے معنی کیا ہو رہا ہے؟ تبدیل ہو رہا ہے. دیکھو اب مطلب فعلتا، تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. اب یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا تو ایک مرد نے، حاضر بھی ہے، تو ایک مرد نے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ تا کے نیچے زیر لگا دو، کیا بن جائے گا اس کا مطلب؟ کیا تو ایک لڑکی نے، کیا مونس ہو جائے. پہلے مذکر ہے زبر کی وجہ سے، تا کے اوپر زبر تھی مذکر تھا، اب تا کے نیچے زیر آگی کیا ہو گیا؟ مونس ہو گیا. دیکھو زبر زیر، لفظ وہی ہے، فا عین لام تا لفظ وہی ہے، لیکن زبر زیر کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ لفظ کیا؟ اچھا تا کو آپ ساکن کر دو، فعلت. اب یہ غائب مونس کا صیغہ بنے گا، غائب. کیا اس ایک لڑکی نے، پہلے فعلتی کیا تو ایک لڑکی نے، اب ساکن کر دیا فعلت، کیا اس، غائب اور لڑکی کا مونس کے معنی، کیا اس ایک لڑکی نے. سمجھ آئیے؟ اسی طرح آپ فعلتا کی جگہ کر دو فعلا، اب یہ غائب مذکر کا معنی دے گا کہ کیا اس ایک مرد نے. دیکھو لفظ ایک ہے، مادہ ایک ہے، فا عین لام مادہ ایک ہے، لیکن صرف زبر زیر کی وجہ سے کیا بن رہا ہے؟ معنی آگے پیچھے ہو رہا ہے، مذکر کا، مونس کا، حاضر کا، متکلم کا. اب اسی طرح فعلتو، تا کے اوپر پیش لگا دو، واحد متکلم مذکر و مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا میں ایک عورت یا میں ایک مرد نے، دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ متکلم واحد مذکر و مونس
متکلم واحد مذکر و مونس دونوں کیا، میں ایک مرد یا ایک عورت نے. اب آپ اسی طرح فعل کے آخر میں تم کا اضافہ کر دو، فعل نہ کا اضافہ کر دو، فعلنا. اب یہ جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا. کیا ہم سب عورتوں یا سب مردوں نے؟ متکلم جمع مذکر و مونس. دیکھو فاعل لام مادہ ایک ہے لیکن ضمیریں بدل رہی ہیں، زیر زبر بدل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور معنی کیا ہوتا جا رہا ہے؟ چینج ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا آج لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، انٹرنیشنل زبانوں میں سے عربی 11ویں نمبر پر ہے، یہ غلط ہے. سب سے پہلی زبان ہے ہی قرآن والی زبان ہے. جس زبان کے اندر قرآن پاک اترا ہے یہ ہے عربی فصیح و بلیغ زبان، کہ اس کلام جیسا کوئی دوسرا کلام ہی نہیں اترا. کوئی بندہ ہی نہیں بنا سکا اس قرآن کی، کوئی ایک صورت جیسی کوئی بندہ کوئی دوسری صورت ہی نہیں بنا سکا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عرب کے بڑے بڑے کتنے شعراء تھے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ زبان. عربی لوگ جو تھے نا، عرب کے لوگ، مشرکین جو عرب کے لوگ، یہ دوسرے لوگوں، عجمی لوگوں کی زبانوں کو کہتے تھے کہ یہ جانوروں کی زبان ہے. جو تم بولتے ہو نا، جو تم بولتے ہو، یہ روم کے لوگ، فارس کے لوگ، ایران کے لوگ، مصر کے لوگ، یہ ان کی زبانوں کو کہتے تھے کہ تمہاری زبان ہی جانوروں کی زبان ہے، اصل زبان ہے ہی ہماری ہے. کہ فصیح و بلیغ زبان تھی نا، ان کی عربی زبان تھی. سمجھ آئی ہے؟ تو وہ خود اس کلام کے آگے کیا آگے ہیں؟ عاجز آگے ہیں. اس کلام جیسا ایک کلام نہیں بنا کے لائے. وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا، جب یہ سورت کوثر اتری تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ایک صفحے کے اوپر لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا. عرب کا ایک بڑا مشہور و معروف شاعر آیا باہر سے، بڑا فصیح و بلیغ شاعر آیا. اس نے جب اس سورت کو پڑھا نا، یہ چھوٹی سی سورت 3 آیتوں کے اوپر میں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب اس نے یہ آیتیں پڑھی ساتھ اس نے سجا بندی لگا دی اور بڑی خوبصورت سجا بندی لگائی. اس نے جب کہا فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. سجا بندی لگا دی. ما ھذا کلام البشر، ما ھذا، یہ کلام کسی بندے کا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ بڑی اونچی ہستی کا کسی کا کلام ہے، یہ بشر کا، انسان کا کلام نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس نے 3 آیتیں دے کے پرکھ لیا اور وہ بھی عاجز آ گیا کہ اس جیسا کلام ہم نہیں بنا سکتے ہیں. کہ عربی کیا ہے؟ ایک فصیح و بلیغ زبان ہے. اللہ نے خود فرمایا، تعریف کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو. کتنی وجہ سے؟ کون کون سی ہیں جی؟ ہے کوئی مشہور حدیث ہے. سب سے پہلے قرآن کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. اور جنت کی زبان کیا ہے؟ عربی. تیسرا کیا ہے؟ ہاں، میں عربی ہوں. میں عربی ہوں، قرآن کی زبان عربی ہے اور جنت کی زبان بھی کیا ہے؟ عربی ہے. عربوں سے اسی وجہ سے محبت کرو. ٹھیک ہے، لاکھ اختلافات صحیح، بدبخت ٹھیک ہے، الٹے پھلٹے کام کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ ان کا ٹھیک ہے. عقیدہ ان کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. عرب کے اندر جتنے مزارات ہیں سب انہوں نے گرائے ہیں کہ نہیں گرائے؟ جو بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے قبروں کے اوپر مزار، سب ختم کر دیے انہوں نے. ٹھیک ہے، بالکل جو صحابہ کرام کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبر کی کوئی نشاندہی نہیں کی جاتی، صرف ایک پتھر اٹھا کے رکھ دیا جاتا تھا، بس یہ ہوتا، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے صاف ستھرا، وہاں انہوں نے شرک کو ایجاد نہیں ہونے دیا، آج تک نہیں ہونے دیا بالکل بھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عربوں سے محبت کرو. ایک کیا وجہ ہے کہ میں عربی ہوں، اور دوسرا کیا ہے؟ قرآن کی زبان عربی ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ جنت کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ زبان ہے عربی صاف. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. یہ تخویف اخروی ما زجر ہے. ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ کی آیات پر، اللہ کی آیتوں پر جو لوگ ایمان نہیں لاتے، سمرا لا یہدیہم اللہ، نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ پاک. ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا؟ سمرا اخروی ولہم عذاب علیم، واسطے ان کے دردناک عذاب ہوگا. واسطے ان کے کیا ہوگا؟ دردناک. اب دیکھو یہ وہی بات آگے جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، اللہ پاک انسان کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ انسان کے ارادے کے مطابق ہی معاملہ کرتے ہیں. آیت کو غور سے پڑھو. جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا.
کہ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر ایک کسی انسان کا بھی ارادہ ہو کہ وہ ہدایت تلاش کرنا چاہتا ہے, ہدایت کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے, ہدایت کی جستجو میں لگا ہوا ہے, تلاش میں لگا ہوا ہے, سرچ کر رہا ہے, تو اللہ پھر اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں. لیکن جو ہے اس ضد کے اوپر پھنسا ہوا, اناد ہے اس کے دل میں, بغض ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض رکھتا ہے, قرآن کے خلاف, ہدایت کے رستے پہ چلنا نہیں چاہتا, تو اللہ بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ مشرکین مکہ جو تھے, یہ بدبخت جو تھے, ضد رکھتے تھے دل کے اندر, ٹھیک ہے, انادی تھے, ٹھیک ہے, اللہ نے نہیں ہدایت دی. ہاں بہت مکہ کے موقع پر جب ان کے اوپر تلوار آ پڑی نا, پھر یہ زبردستی انہوں نے ایمان قبول کیا تھا, ٹھیک ہے, وگرنہ ضد تھی ان کے دل میں, اناد تھا ان کے دل میں. یہودی لوگ دیکھ لو, ضد تھی نا, پتہ تھا. سورۃ بقرہ پڑھ کے دیکھو, اللہ نے ان کے دلوں کی باتیں, اللہ نے فرمایا ایسے پہچانتے ہیں میرے پیغمبر کو جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا جب میرا عظیم الشان پیغمبر آ گیا, جب میں نے قرآن اتار دیا, ما عرفو, جو انہوں نے پہچان بھی لیا تھا اس کو, کہ ہاں وہ جو تورات کے اندر نشانیاں تھیں وہ اسی پیغمبر کے اوپر کیا ہو رہی ہیں, منطبق ہو رہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, کہ نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ, وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور تم حق کو چھپاتے ہو. کیا مطلب کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ, تم حق کو بھی نہ چھپاؤ. جب ان کے پاس کوئی پڑھا لکھا انسان جاتا تھا, وہ کہتا تھا کہ بھئی میں نے تورات پڑھی ہے, یہودیوں کے مولوی کے پاس جاتا تھا, میں نے تورات پڑھی ہے, تورات کے اندر جتنی آخری پیغمبر کی نشانیاں تھیں وہ تو ساری اس کے اوپر منطبق ہو رہی ہیں. پھر یہ کیا کرتے تھے, حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے, معنی جو ہوتا تھا اس کے اندر تحریف کرتے تھے, اس کو توڑ مڑوڑ کے اس کے سامنے پیش کر دیتے تھے. اور جو کوئی ان پڑھ جاتا تھا وہ پوچھتا تھا یہودیوں کو, مولویوں سے, ہاں بھائی مولوی صاحب یہ جو آخری پیغمبر آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, وہ جو ہماری تورات کتاب ہے, وہ جو اس کے اندر نشانیاں لکھی ہے, وہ کس پیغمبر کے اوپر فٹ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی, منطبق آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. وہ ان پڑھ کو یہ کیا کہتے تھے, وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, حق کو چھپا دیتے. یہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں, وہ جو تورات کے اندر نشانیاں تھیں نا وہ اس کے اوپر بالکل منطبق نہیں آ رہی, یہ تو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. یہ حق کو چھپا لیا انہوں نے, لعاذ باللہ, ٹھیک ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, جانتے تھے یہودی پکی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہے, لیکن نہیں مان لے کے. وجہ کیا تھی کہ یہ بنو اسحاق میں سے آنا چاہیے تھا, بنو اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا, یہ تو بنو اسماعیل میں سے آ گیا ہے, ٹھیک ہے. ضد تھی, اناد تھا, ٹھیک ہے. اور ان یہودیوں کی نسبت عیسائیوں نے زیادہ اسلام قبول کیا ہے, انہوں نے زیادہ اسلام قبول کیا. حبشے کے عیسائیوں نے, روم کے عیسائیوں نے زیادہ ہے. اللہ سورۃ مائدہ کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی جو ہیں ان کے دل سخت ہیں بنسبت عیسائیوں کے. کیوں؟ عیسائیوں کے اندر ربانیین، ان کے اندر کچھ ایسے علماء ہیں، ان کے اندر پڑھے لکھے ہیں جو انجیل کے ساتھ زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں، نرم دل ہے ان کے اندر. تو ان کی بجائے یہودیوں کی بجائے عیسائیوں نے زیادہ اسلام قبول کیا تھا، اور مشرکین مکہ نے تب جا کے زیادہ اسلام قبول کیا تھا جب کیا ہوا؟ فتح مکہ ہوا تھا، جب ان کے سر کے اوپر عین تلوار آ کے کھڑی ہوگی. پھر یہ اللہ نے فرمایا فوج در فوج اسلام کے اندر لوگ کیا ہونے لگے تھے؟ داخل ہونے لگے. تو انسان کے ساتھ اللہ وہی معاملہ کرتے ہیں جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں، اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں دین کے رستے کے اوپر چلوں، اللہ تعالیٰ دین کے رستے کے اوپر چلا دیتے ہیں. اگر وہ چاہتا ہے میرے پاس قرآن کا علم آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا علم دے دیتے ہیں. اگر وہ چاہتا ہے میں حدیث سمجھنے کے اندر ماہر بن جاؤں، اللہ اس کو حدیث کا فن دے دیتے ہیں. میں آپ کو دنیا کی مثال دیتا ہوں. دنیا کے اندر مثال کے طور پہ اگر کسی نے کام کاج سیکھنا ہے، اس کے سر پہ آ پڑی ہے لو بھی میری اگلی زندگی ہے، اب میں کام نہیں کروں گا تو آگے میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا. کیا کرے گا وہ؟ صبح صبح نکلے گا کام سیکھنے کی غرض سے، شوق ہوگا، محنت کرے گا. 2-3 سال گزریں گے، اس کو وہ کام کیا ہو جائے گا؟ آ جائے گا، ماہر بن جائے گا، اس فن کا ماہر بن جائے گا. ٹھیک ہے، جو اس نے ارادہ کیا اس نے وہ کیا کر لیا؟ پا لیا. ٹھیک ہے، دین کے اندر بھی یہی اصول اپناؤ. دین کے اندر بھی جو بننا چاہو گے اللہ تمہیں وہ بنا دے گا. کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتے. یہ اللہ قرآن میں بار بار کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کے مطابق اس کو تکلیف کے اندر ڈالتے ہیں، اس کی کوشش کو کبھی ضائع نہیں کرتے. جتنی انسان کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پھل ضرور دیتا ہے. کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا. انسان ایک بار اپنے دل میں رکھے تو صحیح، اپنے دل میں یہ رکھے تو صحیح کہ میں آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہوں، میں دین کے رستے کے اوپر چلنا چاہتا ہوں، میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، میرے دل میں سنت کی محبت پیدا ہو جائے. جب سنت کو وہ اپنائے گا اللہ تعالیٰ دل کے اندر سنت کی محبت بھی پیدا کر دے گا.
جب ہم اپنے دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہیں گے تو کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے گا؟ لاکھ دعائیں کر لو، لاکھ دعائیں کر لو، یا اللہ دین کی محبت دے، دین کی محبت دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، اپنی محبت دے، قرآن کی محبت دے، لاکھ دعائیں کر لو، جب تک تم خود عملی طور پہ اس کا ثبوت پیش نہیں کرو گے، دین کی طرف نہیں آؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے تمہیں اس طرف۔ جب ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے دل کا، سب سے پہلے تو ارادہ ہے نا، ارادہ کرے انسان پھر دعا مانگے، تب جا کے بنتے ہیں کام۔ یہ کیا دعائیں کرتے رہو، ارادہ ہے ہی نہیں دل کا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے دل کے اندر ہدایت نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن، یہ آیت واضح ثبوت دے رہی ہے اس بات کا۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی یاد پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جب ان کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ نہیں رستے کے اوپر چلیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو انسان الٹا رستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے، برائی کے رستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں بے حیا بنوں، وہ چاہتا ہے میں غیرت مند نہ بنوں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسی کے رستے کے اوپر چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں آگے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اب یہ ما قبل سے متعلق ہی ہے کہ وہ مشرکین کیا کہتے تھے کہ انت مفتر، کہ تو کیا ہے کلام کو گھڑ کے لاتا ہے، تو اپنی طرف سے گھڑ کے، اب اسی کے متعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یفتر الکذب، سوائے اس کے نہیں کہ نہیں باندھتے جھوٹ، سوائے اس کے نہیں باندھتے جھوٹ، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں مان لاتے اللہ کی آیتوں پر، ٹھیک ہے، واولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ مفترا نہیں ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ نے کلام کو نہیں گھڑا، بلکہ اصل لوگ تو وہ جھوٹے ہیں جو جان بوجھ کر اللہ کی آیتوں کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر وہ ہدایت قبول نہیں کرتے، جان بوجھ کر اللہ کی، اور واولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں میرے پیغمبر۔ اسی کے متعلق اللہ نے جواب دیا، میرے پیغمبر آپ جھوٹے، آپ مفترا، نہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کلام تو میں نے آپ کے اوپر اتارا ہے، بلکہ جھوٹے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لے کے آتے، وہ اصل جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ ہے لوگ ہیں ہی جھوٹے۔ آگے ومن کفر، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اب یہ تخویف اخروی ہے، مرتد کا بیان ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ تخویف اخروی ہے اور مرتد کا بیان ہے۔ من کفر، جو انکار کرتا ہے اللہ کا، من بعد ایمانہ، بعد اپنے ایمان کے، بعد اپنے ایمان کے اللہ کا کیا کر دیا؟ انکار، یعنی مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے کیا ہو گیا؟ وہ خارج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الا من اکرہ، مگر جو وہ انسان جو زبردستی کی گئی اس پر، اکرہ، مگر وہ انسان جو زبردستی کی گئی اس پر، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان پر، اس کا دل کیا تھا؟ مطمئن تھا ایمان پر، زبردستی کی گئی ایمان پر، اس کا دل مطمئن تھا، پھر بھی کیا زبردستی کی گئی؟ چل اپنی زبان سے کوئی کفریہ کلمہ نکال، شرکیہ کلمہ نکال، ٹھیک ہے، زبردستی کی گئی اس کے اوپر۔ ہاں، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اور لیکن وہ انسان جو کھول دے ساتھ کفر کے، صدرن، سینے کو، ٹھیک ہے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اوپر ان کے اللہ کا غضب ٹپکے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ثمرہ اخروی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، واسطے ان کے بڑا عذاب ہوگا۔ یہ پیچھے میں آپ کو ایک آیت گزری تھی نا، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی فضیلت کو بیان کیا تھا، مشرکین مکہ صحابہ کرام کے اوپر بڑا ظلم و ستم کرتے تھے، عمار بن یاسر کا بالخصوص واقعہ آیا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے کیا دیا؟ سزائیں دیں، ٹھیک ہے، اور مکہ کے چوکوں چوراہوں پہ ریتوں کے اوپر دھوپ کے اندر وہ اس کو کھڑا کر دیتے تھے، غوطے دلاتے تھے پانی کے اندر، اور مشرکین مکہ نے مجبور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکالو، ٹھیک ہے، مجبور ہو کر انہوں نے اتنا مارا، مشرکین نے اتنا مارا کہ وہ برداشت نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجبوراً یہ زبان سے گالی نکال دی۔ تو پھر روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے یہی فرمایا کہ عمار تو نے چلو گالی تو نکال دی، کیا تیرا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے؟ انہوں نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میرا دل ایمان سے مطمئن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ بھی یہ مشرکین تیرے اوپر اسی طرح تکلیفیں ڈھائیں نا، تو تیرا اگر دل ایمان کے اوپر مطمئن ہوا، چلو تو نکال دینا کوئی کفریہ شرکیہ کلمہ، لیکن اگر تیرا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہوگا نا، تو پھر تو ایمان والا ہے، تو مومن ہے پکا، تو اسلام کے اوپر اسی طرح گامزن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے۔ دیکھو آیت دوبارہ سمجھاتا ہوں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، وہ انسان جس نے کفر کیا، جو انکار کرے ساتھ اللہ کے،
من بعد ہی، بعد اس کے ایمان لانے کے، ٹھیک ہے، بعد اپنے ایمان لانے کے. اچھا اس کی جزا ہے، یہ شرط ہے، اس کی جزا دیکھو، جزا نیچے ہے فعلیہم غضب من اللہ. وہ انسان جو انکار کرے اللہ کا بعد اپنے ایمان لانے کے، آخر میں دیکھو فعلیہم غضب من اللہ، یہ جزا ہے، پس اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا غضب ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھو جو انکار کرے اللہ کا بعد اپنے ایمان کے، الا من اکرہ، مگر وہ شخص جو زبردستی کی گئی اس پر اور اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن تھا. وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، اور لیکن جو انسان کھول دے اپنے سینے کو ساتھ کفر کے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا غضب، اور آخرت کے اندر بھی کیا ہوگا؟ بہت بڑا عذاب ہوگا. مسئلہ بھی یہی ہے، مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کہیں پھنس گیا، کسی قید خانے کے اندر پھنس گیا، کوئی ظالم بادشاہ ہے، کافر ہے وہ ظالم، اور وہ مسلمان کو کہتا ہے کہ چل اپنی زبان سے کفریہ کلمہ نکال، شرکیہ کلمہ نکال، فلانا کلمہ کہہ جو تیرے دین اسلام کے خلاف ہو، تو اگر اس کو خطرہ ہو کہ یہ مجھے مار دے گا، میرے بیوی بچوں کو مار دے گا، دل کے اندر وہ کیا رکھے؟ ایمان کے اوپر مطمئن رہے، دل سے بات نہ کہے بلکہ زبان سے جملہ نکال دے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اس کو کہا جاتا ہے رخصت. کیا ہے اس کو؟ رخصت. اس کے اوپر ثواب نہیں ہے، سمجھ لو بات. قرآن کے حکم کے اوپر وہ اگر عمل کر رہا ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ ہاں جس کے اوپر زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن تھا، اگر وہ اس حکم پہ عمل کر لے تو ثواب نہیں ہے، صرف جائز ہے، رخصت ہے. ہاں مفسرین فرماتے ہیں رخصت کی بجائے وہ عزیمت کے اوپر عمل کرے. کیا کرے؟ عزیمت کے اوپر عمل کرے، پھر ہے ثواب. عزیمت کیا ہوتی ہے؟ جان دے دے لیکن زبان سے کلمہ کفر نہ نکالے، یہ ہے عزیمت. اس کے اوپر اگر وہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب دیں گے. صحابہ کرام سے اس قسم کے واقعات بڑے منقول ہیں، بڑے منقول ہیں. بعض نے تو جان تک دے دی لیکن زبان سے کلمہ کفر نکالنا گوارا نہیں کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہم پڑھتے رہتے ہیں، کسی وضاحت کی یہ محتاج نہیں ہے کہ حضرت بلال کو تپتے ہوئے ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا، لوہے کی سلاخوں سے ان کے جسم کو داغا جاتا تھا، اور مشرک کہتے تھے چل زبان سے کلمہ شرک نکال، زبان سے کلمہ شرک نکال، کہ لات منات عزا کو میں مانتا ہوں، لیکن بلال پھر بھی احد احد کی صدائیں بلند کرتا تھا، نہیں نکالتے تھے کلمہ کفر. ٹھیک ہے. مسیلمہ کذاب جو تھا، حضرت خبیب بن زید ابن انصاری، حضرت خبیب بن زید ابن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے ہتھے چڑھ گئے کہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. وہ ان کے ہاتھ پہ آ گئے، مسیلمہ کذاب نے ان کو پکڑا، اس نے پکڑ کے کہا کہ ہاں مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اس نے کہا یہ تو جو بات کر رہا ہے میں اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. پہلے اس نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پیغمبر کو نبی مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری. اس نے کہا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، میں نبی ہوں کہ نہیں اللہ کا؟ حضرت خبیب نے فرمایا جو تو زبان سے بات نکال رہا ہے میں اس کو تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. مسیلمہ کذاب نے کہا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تجھے ختم کر دوں گا. اس نے کہا اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دے دوں. مسیلمہ کذاب نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو اسی طرح شہید کر دیا، ختم کر دیا، جان دے دی، زبان سے کلمہ کفر نہیں نکالا. اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، مشرکین نے ان کو سولی کے اوپر لٹکایا تھا. اللہ اکبر، کبھی اس کا واقعہ پڑھ کے دیکھنا. تیروں کی بچھاڑ کی گئی، سولی کے اوپر لٹکایا گیا، اور مشرکین نے کہا چل کلمہ کفر نکال اپنی زبان سے، مار دیں گے تجھے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخری ان کے الفاظ یہی تھے کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے ان کے ساتھی ادھر ہوں گے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دے دینا جا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی طرف سے سلام دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام. مشرکین کے ان کو اسی طرح قتل کر دیا تھا. ایک ہی دن کے اندر حضرت زید ابن دسنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک ہی دن کے اندر شہید کیا گیا تھا. کیا کلمہ کفر نکالو اپنی زبان سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک لشکر بھیجا روم کی طرف جہاد کرنے کی غرض سے. اس کے اندر حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ لشکر کے امیر تھے، اور روم کا ایک بادشاہ جو تھا وہ طاغیہ تھا اس کا نام. یہ گرفتار ہو گئے، روم کے بادشاہ نے پکڑ لیا. جب بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے
اس نے سوال کیا بادشاہ نے، اس نے کہا میں تیرے اوپر عیسائی مذہب پیش کرتا ہوں، کیا تو قبول کرتا ہے؟ اور اس نے آگے ایک لالچ بھی دی حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو. اس بادشاہ نے کہا صرف میں تجھے اپنی آدھی سلطنت کے اندر تمہیں شریک نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنی پیاری بیٹی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اگر تو آدھی سلطنت کیا، اگر تو مجھے اپنی پوری سلطنت اور مجھے پورے عرب کا علاقہ بھی دے گا نا، تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. میں پلک جھپکنے کے برابر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. پورا عرب دے دے، پورا روم دے دے، میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. اب اس نے پھر وہی کاروائی کی. اس نے کہا اپنے حواریوں سے کہا، اپنی فوج کو کہا لے کے آؤ دیگ، ذرا تیل سے بری ہوئی دیگ لے کے اس کو آگ کے اوپر چڑھاؤ. جب اس کو آگ کے اوپر چڑھایا گیا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا گیا، اس کے ساتھیوں کو لایا گیا، تیل کی کڑائی کے نیچے آگ جلائی گئی. ایک ساتھی کو پکڑ کے، ایک صحابی کو پکڑ کے اس تیل کی کڑائی کے اندر ڈال دیا گیا جو ان کے ساتھ ساتھی تھے. بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ مانتا یا نہیں مانتا، وگرنہ تیری بھی اسی طرح ہڈیاں گال ساڑ کے رکھ دوں گا میں، تو یہ بھی اسی طرح تیل کی کڑائی میں ڈال دوں گا میں. اس نے کہا میں نہیں قبول کرتا عیسائی مذہب کو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. اس بادشاہ نے دوسرا حکم کیا، اس کو سولی کے اوپر لٹکا دو. جب یہ سولی کی طرف جا رہے تھے نا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ٹھیک ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا. بادشاہ نے کہا اس کے اوپر تیر برساؤ. تیر اس انداز سے برسانے کہ اس کو لگے نا، بلکہ اس کے ارد گرد سے بس گزر جائے، اس کو ڈر محسوس ہو جائے. جب سولی کے اوپر لٹکایا گیا، تیر چلائے گئے. پھر بادشاہ نے کہا ہاں عیسائی مذہب قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑتا، یہ میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا، میں دین کو نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے کہا اس کو سولی سے اتارو، اس کو بھی تیل کی کڑائی کی طرف لے کے جاؤ لے کے اس کو بھی ڈال دو. جب اتارا گیا پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بادشاہ نے پوچھا لگتا ہے یہ جھک گیا ہے، یہ عیسائی مذہب قبول کرنا چاہتا ہے. بادشاہ نے سوال کیا لگتا ہے تو ڈر گیا ہے، تو کیا ہو گیا؟ ڈر گیا. اب حضرت عبداللہ بن حذیفہ بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ تھا، اس کا تزکیہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ہاں اس کا پیر کوئی عام پیر نہیں تھا، تیرا میرا پیر گناہ گار ہے ہر قدم کے اوپر، لیکن یہ پیر اس کا ایسا تھا جو ہر قسم کے گناہ سے معصوم تھا، جو نبوت سے پہلے بھی ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، جو نبوت کے بعد بھی ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا لگتا تو ڈر گیا اسی لیے رونے لگ گیا. حضرت عبداللہ نے جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ آسمان کو بھی رشک آ گیا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں روز ظالم اس وجہ سے رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے ایک جان دی ہے، مجھے اللہ نے ایک جان دی، 1000 جانیں بھی اللہ مجھے دیتا، میں ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرتا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اللہ نے ان کو ایمان دیا تھا، خدا کی قسم کیا اللہ نے ایمان دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں نہ آسمان نے ایسے لوگ پہلے کبھی دیکھے تھے، نہ بعد میں کبھی دیکھے ہیں. آسمان بھی روتا ہے یا اللہ کبھی ایسے لوگ پھر پیدا کر جو میرے دیکھنے کو ہیں. زمین بھی روتی ہوگی یا اللہ کوئی ایسے لوگ پیدا کر دے، دوبارہ ایسے لوگ پیدا کر دے. صحابہ جیسی شخصیات آسمان نے نہیں دیکھی نہ زمین نے دیکھی ان کے بعد، کہ ظالم ایک جان اللہ نے مجھے دی ہے، ایک جان دی ہے، اگر مجھے 1000 جانیں اللہ دیتا میں اسی طرح اللہ کے راستے پہ قربان کروں. بادشاہ سمجھ گیا یہ نہیں پھرنے والا. بادشاہ نے کہا اچھا تم میری پیشانی کے اوپر اگر بوسہ دے دینا میں تجھے بھی رہا کر دوں گا اور تیرے ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا، میری پیشانی کا بوسہ لینا ہے. اب حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دل کے اندر سوچا کہ چلو میری تو خیر ہے، لیکن جو دوسرے مسلمان ہیں 30 کے قریب مسلمان گرفتار تھے، جو دوسرے مسلمان ہیں اس کی ظالم کی پیشانی کا بوسہ لے لوں گا، اس میں کیا حرج ہے، چلو دوسرے مسلمان تو بچ جائیں گے، ان کی جان بچ جائے گی. انہوں نے بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ لیا، واپس آئے مدینہ منورہ کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے. حضرت عمر سے سارا حال احوال بیان کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ سنا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے اوپر اتنا خوش ہوئے کہ حضرت عمر نے سارے مدینے والوں کو کہا چلو سارے مل کے تم عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی کا بوسہ لو. کہ اس نے بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ لیا صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مسلمان کی جان بچ جائے. اور حضرت عمر نے سب سے پہلے خود بوسہ لیا، پھر سارے لوگوں نے بوسہ لیا تھا حضرت عبداللہ کی پیشانی کا. ٹھیک ہے. اور یہ بوسہ اسی وجہ سے لیا گیا کہ صحابی رسول تھے نا،
اور دل کے اندر یہ بات کھٹک رہی تھی کہ میں نے بادشاہ کی پیشانی کا کیوں بوسا. اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے حضرت عمر نے یہ عمل کروایا تھا. چلو پہلے میں اس کی پیشانی کا بوسا لیتا ہوں اور پھر سارے صحابہ سارے تابعین کو کہا چلو اس کی پیشانی کا بوسا لو. سمجھ آئی ہے؟ زبان سے کلمہ کفر نہیں نکالا، عیسائی مذہب کو قبول نہیں کیا، جان تک دینا گوارا کر دی. کتنا ڈرایا، سولی کے اوپر لٹکایا نہیں، تیر چلائے نہیں، تیل کی کڑھائی سامنے نہیں، ساتھی کو ڈال دیا گیا، نہیں چھوڑا مذہب کو، نہیں چھوڑا اسلام کو، لیکن پکے رہے، مضبوط رہے. یہ ہوتی ہے عزیمت. رخصت جائز ہے، جائز ہے رخصت، کوئی گناہ نہیں ہے اگر زبان سے کلمہ کفر نکال دے. کسی کی جان کو خطرہ ہے، کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں عزیمت کے اوپر عمل کرے کہ جان دے دے لیکن زبان سے کلمہ کفر اور شرک نہ نکالے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو دیکھو جی، من کفر باللہ من بعد ایمانی ہی، وہ انسان جو کفر کرتا ہے، جو انکار کیا جس نے ساتھ اللہ کے، من بعد بعد اپنے ایمان کے، الا من اکریا، مگر وہ انسان جو زبردستی کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن تھا ساتھ ایمان کے، ولکن من شرح بالکفر، اور لیکن وہ انسان جس نے کھول دیا ساتھ کفر کے اپنے سینے کو. دیکھو جس انسان نے دل سے بھی اقرار کر لیا میں چھوڑتا ہوں مذہب اسلام کو، وہ تو ڈر گیا، یعنی زبان سے کیا دل سے بھی ڈر گیا، وہ دل سے بھی اس نے کہہ دیا. اللہ نے فرمایا ایسے بندے کے لیے پھر دنیا کے اندر اللہ کا غضب اس کے اوپر ٹپکے گا، غصہ ٹپکے گا ایسے بندے کے اوپر. ٹھیک ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور واسطے اس کے کیا ہوگا؟ بڑا عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح بھائی جو بندہ نیک رستے کے اوپر چل کے بد بن جائے، ایسے بندے کے اوپر اللہ کا غضب ٹپکتا ہے بہت زیادہ. پہلے وہ بندہ 5 وقت کا نمازی تھا، بعد میں کیا بن گیا؟ بے نمازی بن گیا. ایسے بندے کے اوپر بھی اللہ کا غضب ٹپکتا ہے. پہلے بندہ دیندار تھا لیکن بعد میں کیا بن گیا؟ بے دین بن گیا. ایسے بندے کے اوپر اللہ کے دنیا کے اندر بھی غضب ٹپکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ایسے بندے کے لیے بڑا عذاب ہے اس بندے کے لیے. سمجھ آئی ہے؟ دیکھو ایک بندہ پہلے برا تھا اس کو کم عذاب ہے، لیکن ایک بندہ اچھے رستے، اچھے دین کے رستے سے نکل کے برائی کے رستے کے اوپر چل پڑا، ایک اچھے ماحول سے نکل کے برے ماحول کے اندر جا بسا، اچھی صحبت کے اندر بیٹھ کے بری صحبت کے اندر جا بسا، ایسے بندے کو اللہ کا زیادہ غضب ٹپکتا ہے ایسے بندے کے اوپر، اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے؟ اس کے لیے بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے، کافر کے لیے تو ہے ہی، مرتد کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن ایک عام اگر ایمان والا انسان بھی یہ کام کرے گا نا کہ ایک اچھا انسان بن کے برا انسان بن گیا، تو ایسے بندے کے اوپر زیادہ غضب ٹپکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ پورا قرآن بھی سمجھ لیا لیکن پھر بھی بات سمجھ نہ آئی. ٹھیک ہے، پورا قرآن بھی سمجھ لیا لیکن پھر بھی قرآن سمجھ نہ آیا، پھر بھی دنیا مال دولت پیسے کے اندر لگ گیا، ایسے بندے کے اوپر زیادہ ڈبل گناہ ہے. ٹھیک ہے، ایک بندے کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، گناہ کرتا تھا، اس کے اوپر کہہ رہا گناہ. ایک بندے کو مسئلے کا پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا ہے؟ دوہرا عذاب ہے. دوہرا عذاب ہے ایسے بندے کو. ایک بندے کو پتہ ہے اگر میں نماز چھوڑوں گا مجھے گناہ ملے گا، لیکن پھر بھی چھوڑتا ہے، اس کو کیا ہے؟ دوہرا گناہ ہے. دوہرا گناہ ہے. کیوں؟ وہ علم والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا مجھے گناہ ملے گا، لیکن وہ بدبخت پھر بھی کیا نہیں کرتا؟ عمل نہیں کر رہا. ایک تو اس نے عمل کو چھوڑا، اس کا گناہ، ایک علم کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کا علیحدہ گناہ ملے گا، ڈبل گناہ اس کو ملے گا. سمجھ آ گئی؟ یہ آیت واضح ثبوت دے رہی ہے کہ جو انسان ایک اچھے ماحول سے نکل کر برے ماحول کے اندر چلا گیا، کیا ہے؟ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کیا ٹپکے گا؟ غضب ہی ٹپکے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور واسطے اس کے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یہ غضب، یہ عذاب، یہ اس کا کیا سبب بنے گا؟ اب اللہ بتا، پیچھے اللہ نے کہا نا کہ غضب ٹپکے گا اور کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا بہت بڑا. اللہ فرما رہے ہیں یہ غضب کیوں اترے گا ان کے اوپر، یہ عذاب کیوں ہوگا؟ ذالک، یہ غصہ اور عذاب، بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بسبب اس بات کے کہ بے شک انہوں نے محبوب رکھا زندگی دنیا کو، دنیا کی زندگیوں کو کیا کر لیا؟ محبوب، عزیز، علی الآخرہ، اوپر آخرت کے. اللہ اکبر. دین کے اوپر چل پڑا، دین کے اوپر چل پڑا، اچھے رستے کے اوپر چل پڑا، پھر دنیا کا ہرا باغ نظر آ گیا، پھر شیطان نے اس کو ہرا باغ دکھا دیا، سبزہ دکھا دیا، پیسہ دکھا دیا، دولت دکھا دی، مال دکھا دیا اس کو. اس نے دنیا کی زندگی کو کیا کر لیا؟ محبوب کر لیا. کس زندگی پر؟
آخرت کی زندگی کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم کفر کرنے والی کو۔ قوم کفر کرنے والی کو اللہ بھی کیا نہیں دیتا؟ ہدایت نہیں دیتا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مستحب الحیات، انہوں نے دنیا کی زندگی کو کیا کر لیا؟ محبوب کر لیا اوپر آخرت کے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بھئی ایک بندے کو سمجھ ہے ساری کی ساری، ٹھیک ہے، دین کی ساری سمجھ ہے، اللہ نے فرمایا یہ غصہ یہ عذاب میرا کس وجہ سے ٹپکے گا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو کیا کر لیا ہے؟ پسند کر لیا۔ بھئی ایک بندہ روٹین سے قرآن پڑھتا ہے، اس کی عادت ہے بنی ہوئی، اس کا ایک طریقہ بن گیا کہ میں نے عشاء کے بعد قرآن پڑھنا ہے، میں نے فجر کے بعد قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی عادت بن گئی ہے، لیکن پھر وہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، کھولتا ہی نہیں ہے قرآن پاک کو، تو ایسے بندے کے اوپر اللہ کا غصہ ہی ٹپکے گا اور زیادہ۔ یہی وجہ ہے نا، اس نے دنیا کی زندگی کو کیا کر لیا؟ پسند کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، غصہ نہیں کرنا۔ اب میرے والد محترم کی جب کلاس لگتی تھی، پچھلی کلاس کے کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں، کون کون پچھلی کلاس کے اندر بیٹھتے تھے؟ ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8، عثمان بھائی 8 9 بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے بندے ہوتے تھے اس کلاس کے اندر؟ 40-50 بندے ہوتے تھے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ کدھر گئے؟ چلے گئے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہم بار بار ان کو فون کر کے بلا رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو بھولا ہوا سبق پھر واپس یاد دلا دے کہ وہ آ جائیں۔ آتے ہیں کبھی کبھی، حاضری لگوا جاتے ہیں، جس دن بڑے قاری صاحب آئے نا اس دن آ جاتے ہیں سارے، سمجھ آئی؟ غور کر لینا، جس دن ادھر بیٹھے ہو نا سارے آتے ہیں، پھر کوئی ادھر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہو تو کوئی ادھر۔ جس دن پتہ چل گیا نا بابا جی اب تھوڑا سا گھر رہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بس وہ بھی کیا ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ نئے ساتھی ہیں، اب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں قرآن کے ساتھ محبت عطا فرما دی ہے، اس محبت کو مرتے دم تک قائم فرمائے اللہ تعالیٰ۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے، ایک ہے ہدایت کی تلاش پہلا، دوسرا سٹیپ ہدایت کا مل جانا، تیسرا سٹیپ استقامت۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے دعا کیا کرو، یا اللہ تو نے قرآن کے ساتھ جوڑ تو دیا ہے، یا اللہ مرتے دم تک اس قرآن کو ہماری نظروں سے اوجھل نہ کرنا، مرتے دم، یا اللہ ہم دنیا سے جائیں قرآن کو دیکھتے ہی دیکھتے چلے جائیں، سبحان اللہ۔ یا اللہ میری موت کے اوپر لوگ رشک کریں، میری موت کو دیکھ کر سن کر لوگ بھی دعائیں کریں، یا اللہ میری موت بھی اسی طرح مجھے موت دینا جس طرح تو نے اس کو بلا لیا ہے۔ دعا کیا کرو جس طرح تم قرآن سمجھ رہے ہو، یا اللہ یہاں پہ بلا لے اپنے پاس، قرآن کو دیکھتے دیکھتے یوں ہی سر تیرا کرے قرآن کے اوپر جھک جائے ہمارا، اسی طرح ہماری روح قفز عنصری سے پرواز کر جائے۔ کیا ہے؟ جنت ہی جنت ہے، جنت ہی جنت ہے اس کے لیے، ہے کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ دنیا کی تمام دولت کو، تمام پیسے کو میں قرآن کے ایک حرف کے اوپر قربان کرتا ہوں۔ ایک حرف پوری کائنات تمہیں مل جائے، قرآن کا ایک حرف پوری کائنات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، سمجھ آئیے؟ پوری کائنات سے بھی زیادہ۔ ایک آیت تم قرآن کی سمجھ لو اور دوسری طرف ساری کائنات کو رکھ دو، ایک آیت وہ ساری کائنات کے اوپر زیادہ بھاری ہے، ساری کائنات سے زیادہ بھاری ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے تمہیں سعادت دی ہے، اللہ نے تمہیں ایک مقام دیا ہے۔ اہل القرآن و اہل اللہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی ہے کہ جو قرآن والے ہیں وہی اصل اللہ والے ہیں۔ یہ کس کی زبان سے سند مل رہی ہے؟ اللہ کی، میرے پیغمبر کی زبان سے۔ جو قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اللہ والے ہیں۔ آسمان والوں کے لیے زمین کے اوپر جو قرآن پڑھتے ہیں یہ ستارے ہیں، یہ ستارے ہیں پورے شہر کے اندر۔ آج دیکھ لو اب اس وقت کتنی مسجدوں کے اندر قرآن سمجھایا جا رہا ہوگا۔ چلو تم خود ہی بتا دو، اگر 500 مسجدیں ہیں اس وقت کتنی مسجدوں کے اندر قرآن سمجھایا جا رہا ہوگا؟ بولو جی، ایک آدھی، چلو 10 لگا لو، ان 10 میں سے پورا حق کس درس کا ادا کیا جا رہا ہوگا؟ یہ بھی بات ہے نا، کس کا ادا کیا جا؟ یا گونگلواں تو مٹی چاڑی جا رہی ہے، بس ترجمہ ہو رہا ہے، چل بھی چل سو چل ہو رہا ہے کام یہ، ٹھیک ہے۔ اصل حق، اصل توحید، اصل جو مسئلہ قرآن سمجھانا چاہتا ہے وہ نہیں سمجھایا جاتا، صرف مقتدیوں کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کا خوف نہیں ہے دل کے اندر، اللہ کا ڈر نہیں ہے، صرف مقتدیوں کا خوف ہے۔
سمجھ آئی؟ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نعمت دی، مسجد دی، اچھا ماحول دیا، روز عشاء کی نماز کے بعد تمہارے لیے قرآن پاک لگتا ہے، یہ ساری اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جیل کے قیدیوں سے؟ یہ توحید کا سمجھ میں آ جانا اور شرک سے بچ جانا، یہ کیا ہے؟ سارا اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ ذالک یؤتی فضل اللہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتے عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کو چنتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چن کر توحید کے سبق اللہ اس کو پڑھا دیتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ سما دیتا ہے توحید کا۔ تو کیوں نہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اس سبق کے اوپر، ہیں؟ اللہ کا فضل ہمارے اوپر برس پڑا، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برس پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ خوش ہو کے بیٹھا کرو قرآن کی کلاس کے اندر، دل سے بیٹھا کرو، محبت سے بیٹھا کرو، پیار سے بیٹھا کرو۔ اور ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، عشاء کی نماز کے اندر جلدی پہنچنے کی کوشش کیا کرو، سمجھ آئی ہے؟ جلدی پہنچنے کی۔ اب دیکھو عشاء کی نماز آج کھڑی تھی، صرف ایک صف تھی، بلکہ ایک بھی پوری نہیں تھی، میرے خیال سے نہیں تھی پوری، سمجھ آئی؟ بعد میں سارے آئے ہیں، سارے بعد میں سارے آئے ہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں۔ عشاء کی نماز، میں نے یہ عشاء کی نماز کی، مجھے سارے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو درس نہیں نہ پڑھتے جو، وہ کہتے ہیں آپ نے عشاء کی نماز ساری مسجد 7:30 ہو رہی، تسی کیوں 8:15 کی تھی؟ میں نے کہا یہ ہمارے درس قرآن والوں کے لیے ہم نے رکھی ہے، اور اس کے اندر کوئی ثواب کے اندر کمی بھی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 8:15 یہ میں نے آپ کے لیے کی ہے کہ آپ ڈیوٹیوں سے فارغ ہو کے آتے ہو، چلو اچھا کھانا کھونا کھا کے چلو فارغ ہو کے آپ کیا آ جاؤ، تسلی کے ساتھ درس قرآن آ کے پڑھو۔ اب پھر بھی اگر کوئی انسان نہ آئے تو پھر یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ تو اس کا ارادہ کرو گے کہ نہیں؟ ہاں جی نہیں پھر لوگوں نے کہنا درس گھٹ کرو، نہیں 8:15 بہت معقول ٹائم ہے۔ اب یہ سارے میری آگے عرض ہے سب کے سامنے، جلدی پہنچو، سمجھے؟ نہیں انشاءاللہ کوئی نہیں، جب انسان کو انسان ترغیب دے دینا تو خود ہی بخود عمل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جلدی پہنچو، ٹھیک ہے؟ آپ ایک تو نیت یہ رکھو، آپ کئی نیتیں لے کے آؤ، ہر نیت کے اوپر اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ ایک نیت کر کے آؤ، یا اللہ تیرے قرآن کو سمجھنا ہے مسجد میں جا کے، دوسری نیت کر کے آؤ یا اللہ پاک تیری نماز پڑھنا ہے ہم نے عشاء کی نماز، تیسری نیت یہ کر کے آؤ یا اللہ اگر ہم پہلے پہنچیں گے تو یہ ترغیب ہوگی سب کے لیے، تم سب آگے ایک خوبصورت منظر پیش کرو، ساتھ ساتھ مل کے بیٹھو، سب کے پہلی لائن پوری کرو، دوسری لائن دوسروں کو ترغیب ہوگی، وہ بھی پہلے پہنچیں گے، سمجھ میں آ گیا نا؟ جلدی پہنچنے کی کوشش کرو درس قرآن یہ نماز کے اندر، ٹھیک ہے؟ پھر درس قرآن کو خوشی سے سمجھو، ٹھیک ہے؟ اور پھر درس کے اندر بھی ایک اور بات، غصہ نہ کرنا خدا کے لیے، دل لگی کرنا چاہتا ہوں، یہ اونگ نیند والا کام نہ کرو، سمجھ آئی ہے؟ اونگ نیند والا کام اس طرح نہ سویا کرو، اس طرح سو جایا کرو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سو گے نا تم، یہ اس طرح اگر اونگ بھی آ گئی، اگر نیند آ گئی نا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر ٹیک لگا کے سو گے نا، ٹھیک ہے؟ اصول ہے، مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ کہ اگر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گئے، ایسی چیز کے ساتھ انسان ٹیک لگا کے سو گیا، اس کو نیند آ گئی، اگر وہ تکیہ اسے ہٹا دیا جب وہ گر پڑے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے سو جاؤ، ہاں سوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے دیکھو، ایسے ایسے ہل بھی رہے ہیں اور ایسے ایسے بھی کر رہے ہیں، اپنا کام بھی پورا کر رہے تے دوجے نو محسوس کرا رہے میں پکا سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے انج محسوس کراندے جو نیو خان بس دے وچ ڈرائیور ہیں، پورا بس نو ہلورے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹیک لگا کے نہیں سونا، سمجھ آئیے؟ کوشش کرو یہ کام نہ کرو۔ یا اگر کوئی پڑھا لکھا ہو نا، وہ پتہ کیا دلیل دیتا ہے؟ یہ جی سکینہ نازل ہو رہی ہے ہمارے اوپر سکینہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک سکون نازل کیا جا رہا ہے، اس کو بڑا مست ہو رہا ہے، وجد میں آ رہا ہے قرآن سن کے، یہ ٹھیک ہے؟ جس طرح غزوہ احد کے مجاہدین کے اوپر اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا فانزل کہ ان کے اوپر ہم نے کیا نازل کی؟ سکینہ۔ وہ شکست ہو گئی تھی نا، ایک زاری شکست اولن، پھر اللہ تعالیٰ وہ تھک گئے تھے مجاہدین صحابہ کرام، اللہ نے سکینہ نیند نازل کر دی۔ اللہ کی حکمت کیا تھی؟ جب نیند کی اونگ آئے گی نا تو دوبارہ یہ ایک فریش ہو جائیں گے، پھر یہ دوبارہ حملہ کریں گے جی جان سے، ٹھیک ہے؟ تو شاید کسی کا یہ بھی ذہن ہو سکتا ہے کہ سکینہ نازل ہو کہ جب 1-2 منٹ کے لیے ہم سو جائیں گے دوبارہ پھر فریش ہو کے ہم قرآن پڑھیں گے اندر ہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اونگ آنا، نیند آنا، دیکھو دعائیں پڑھ کے، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اے اللہ پاک مجھے شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ فرما۔ شیطان کوشش کرتا ہے نا کہ یہ آیا ہے قرآن کے کلاس کے اندر لیکن یہ لے کے کچھ نہ جائے،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اے میرے اللہ اپنے اس کلام کے لیے اللہ میرے دل کو کھول دے، میرے دل کو کیا کر دے؟ کھول دے میرے دل. رب اشرح لی، میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے لیے میرے معاملے کو کیا کر دے؟ آسان کر دے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہ دعائیں پڑھ کے سوئے. ربی زدنی علما، ربی زدنی، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. جب آپ دعائیں پڑھو گے نا، اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو، تو پھر انشاءاللہ کبھی نیند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ سونا، اونگ میں آنا، یہ یقین کرو میرے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. ایک دن 2-4 دن پہلے کی بات ہے، صرف 1-2 آدمی میری طرف دیکھ رہے ہیں، باقی ساری کلاس نیچے. میں اب کدھر، میں کس کو سناؤں؟ سارے قبرستان، مجھے یوں لگ رہا میں قبرستان کے اندر بیٹھا ہوں. سمجھ آئیے؟ اب میں کس کو سناؤں؟ ادھر دیکھوں وہ بھی نیچے منہ ہے، ادھر دیکھوں وہ بھی نیچے منہ ہے، صرف ایک ادھر سے ایک ادھر سے اور ایک پیچھے سے میری طرف دیکھ رہا ہے بس. سمجھ آئیے؟ تو مجھ پہ اثر پڑتا ہے بہت زیادہ. اور ایک اور بات ہے کہ درمیان سے آنا جانا، دروازہ بار بار لگنا، اس کے اندر سننے والا بھی ڈسٹرب ہے اور سنانے والا بھی ڈسٹرب ہے. بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اس چیز کا بھی تھوڑا سا خیال رکھا کرو. اور یہ تبھی ہوگا جب سب حضرات پہلے پہنچنے کی کوشش کریں گے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ تو دیکھ لیں یہ سبق. یہ مرتد کا ہی بیان ہے. اللہ نے فرمایا انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا. اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا کفر کرنے میں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون. یہی وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کو دلوں کے اور ان کے کانوں کے اور ان کی آنکھوں کے. واولئک ھم الغافلون. یہی لوگ کیا ہیں؟ بے خبر ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، آخرت کی ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگا دی ہے کہ اللہ نے حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق دیکھنے کی صلاحیت کو کیا کر لیا؟ چھین لیا. اور آخرت کے انجام سے یہ بے خبر ہیں. اور جو آخرت کی غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، اس سے بڑی اور غفلت ہے ہی کوئی نہیں ہے. آخرت سے غافل ہیں، اس سے بڑی غفلت ہے ہی کوئی نہیں ہے. اللہ نے آگے فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون. پکی بات ہے، انہم، بے شک وہ آخرت میں ہم الخاسرون، تباہ ہونے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں. آگے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. پہلے اللہ نے مرتدین کا ذکر کیا. مرتدین یعنی یہ چونکہ مکی صورت ہے نا، تو مکی صورت، مکہ کے اندر کفار بڑا ظلم و ستم کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے یہ زیادہ تر یہی آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ مرتد نہیں ہونا، اسلام سے نہیں پھرنا، اسلام سے نہیں پھرنا تم نے. ٹھیک ہے؟ اب یہ اللہ اس گروہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو مہاجر تھے، جو مکے کے مشرک ان کے اوپر ظلم کرتے تھے صحابہ اکرام کے اوپر، اور انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا، انہوں نے ہجرت کر لی. لیکن کلمہ کفر نہیں انہوں نے اپنی زبان سے نکالا، کافر نہیں ہوئے، مشرک نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ہجرت کو پسند کر لیا اللہ کے لیے. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. مہاجرین اولین کا گروہ مراد ہے اس آیت کے اندر. دیکھیں ثم ان ربک للذین، بے شک، پھر بے شک تیرا رب واسطے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے ما فتنوا، جو فتنے میں مبتلا کیے گئے، یعنی ان کے اوپر مصیبتیں ڈالیں ہیں، کفار مکہ نے ان کے اوپر ظلم ڈھائے. ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہجرت کر لی. کیا کر لی؟ ہجرت. اچھا، ثم جاہدوا، ہجرت کے بعد صرف انہوں نے وطن ہی ترک نہیں کیا، بلکہ اپنی قوم کے کافروں کے ساتھ انہوں نے جہاد بھی کیا، اللہ کے رستے میں جہاد بھی کیا. پھر وصبروا، اور اللہ کی طرف سے جو امتحان آئے، مشقتیں آئی، مصیبتیں آئی، ان کے اوپر کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا. ان ربک من بعدھا، بے شک تیرا رب ان کاموں کے بعد لغفور الرحیم، ان صحابہ کے لیے لغفور، البتہ بہت بخشنے والا، رحیم، بہت مہربان ہے. یعنی میرے پیغمبر، یہ تیرے صحابہ سے اگر کوئی ماضی کے اندر گناہ سرزد ہو گئے، میں نے ان کی ہجرت کی وجہ سے، ان کے جہاد کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے میں نے ان کے سارے گناہوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. جزاک اللہ. اتوار والے دن جی انشاءاللہ سپارہ بھی ختم ہے، یہ اور سورت بھی ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ دعا فرما لیں، اور یہ کچھ انتظام کیا گیا اکرام کا، وہ بھی